آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذمہ داری ہر بندے کو نہیں دی. تلوار دی ہے تو حضرت خالد کو دی ہے، حضرت بلال کو نہیں دی. حضرت بلال سے کہا تو اذان کہے، حضرت خالد کو نہیں کہا تو اذان کہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، یہ تین جو عبداللہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں دی بلکہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں دی. پڑھو. نبی کی نظر مرد شناس ہوتی ہے کہ یہ آدمی کس کام کا ہے. اب جب کلمہ پڑھا تو اب کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ پڑھایا کس نے کلمہ؟ نبی علیہ زور سے کہو نا. اگر یہ بندہ بعد میں بھی دشمن رہا تو نبی علیہ السلام نے اس کو پہچانا نہیں، حضرت عباس نے اس کو پہچانا نہیں. حضور نے کیوں کلمہ پڑھا؟ آج تک لوگوں نے حضرت ابو سفیان کو معاف نہیں کیا، اب بھی لوگوں نے کافر لکھتے ہیں، اب بھی لوگوں نے مسلمان نہیں کہتے. اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو نبی کی نظر پر اعتراض آتا، نبی کی پہچان پر اعتراض آتا کہ نبی علیہ السلام پہچان نہیں سکتے کہ میں کس کو کلمہ پڑھا، یہ تو اللہ سے کافر کا کافر ہی. اور پھر نبی علیہ السلام پر اعتراض نہیں بلکہ اس ذات پر اعتراض ہے کہ بھیجنے والا تو وہ تھا جو ہر بندے کی ایک ایک رب کو جانتا. اسے نہیں پتا تھا یہ بات میں کافر ہو جائے گا، میں نبی اپنے محبوب کی خدمت میں کیوں بھیجوں؟ وہ ملا بھی جاہل ہے، وہ ملنگ بھی پاگل ہے، وہ ذاکر بھی پاگل ہے، وہ کتاب لکھنے والا بھی پاگل ہے کہ جو حضرت ابو سفیان پر اعتراض کرتا ہے وہ حضرت ابو سفیان پر اعتراض نہیں، وہ نبی کی ذات پر آتا ہے، حضرت عباس پر آتا ہے، اور پھر ہمارے مولا خالق و مالک اپنے اللہ پر اعتراض آتا ہے کہ اللہ نے اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں کیوں بھیجا. اب اگلی بات جو ہوئی وہ میں پچھلے جمعہ میں کر چکا ہوں، آگے چلتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ یہاں بات ختم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اب یہاں سے حضور حنین اور طائف کو فتح کرنے کے لیے مکہ سے تشریف لے جاتے. حنین مکہ سے 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میل کے فاصلے پر ہے، اور طائف مکہ سے 70-80 میل کے فاصلے پر. حضور خچر پہ سوار تھے. کس پہ؟ اب وہ 10,000 وہ لشکر تھا جو مدینے سے آیا، جو مکے سے مسلمان ہوئے وہ بھی حضور کے ساتھ چل پڑے چونکہ مکہ فتح ہو گیا. حضور خچر پہ سوار تھے. خچر کی مہار ہوتی ہے جو گلے میں اس کے رسی ڈالی جاتی. جنہوں نے گدھے اور خچر کی سواری کبھی کی ہو، گھوڑے کی ہو، تو ان کو پتا ہوگا. آپ تو چونکہ ماشاءاللہ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ گدھے یا گھوڑے پر کیسے بیٹھا جاتا ہے. خچر کیا ہوتا ہے؟ گدھے اور گھوڑے کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس خچر بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، گدھے بھی تھے. حضور نے گدھے پر بھی سواری کی. ہاں، اور اس خچر کی صفت بھی بتا دو. یہ خچر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خچر تھا، اس کی اولاد میں سے. اور اللہ نے اس خچر کو اتنی عقل دے رکھی تھی، ہم سے بھی زیادہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بلانا ہوتا یا کام کہنا ہوتا بلا کر، حضرت بلال نہیں ہے تو حضور کس کو بھیجے؟ جا فلانے بندے کو بلا کے لا. تو حضور خچر کو کہتے تھے جا فلانے کو بلا کے لا. تو اتنا سمجھدار تھا کہ سیدھا اس صحابی کے دروازے پہ جاتا تھا اور دروازے کو جا کر سر مارتا تھا.
گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے بلایا. ہم سے سیانا تھا نا, زور سے بولو, ہم سے. ہمیں تو نبی بلایا تو ہم نہیں سنتے. خچر کو صرف حضور کہتے تھے. بیل, گھوڑا, گدھا, خچر کی جب سواری ہوتی ہے تو شوقین لوگ اس کی دونوں طرف باغ رکھتے ہیں, دونوں طرف سے. جب حضور کی سواری چلی مکے سے غزوہ حنین کے لیے, جنگ حنین کے لیے, تو حضور کے اس خچر کی جو مہار اور رسی تھی ایک طرف سے حضرت عباس کے ہاتھ میں تھی اور ایک طرف حضرت ابو سفیان کے. پھر کہلاؤں گا آپ سے, کن دو صحابہ کے ہاتھ میں رسی تھی خچر کی؟ زور سے, یا تو کو سمجھ نہیں آئی. ایک طرف حضرت عباس تھے اور ایک طرف حضرت. اگر یہ بندہ اندر سے مسلمان نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے خچر کی سواری کیوں پکڑنے دی, رسی کیوں پکڑنے دی اس بندے؟ اعتماد ہوگا نا. جس پر نبی اعتبار کر لے تم اعتبار نہیں, وہ مسلمان. جو نبی کے اعتبار پر اعتبار نہیں کرتا اس سے بڑا تو بے ایمان کوئی. نبی علیہ السلام جس پر اعتبار کر لے, مسلمان کو اعتبار کرنا چاہیے. اس ملا کو جتی کی ٹھوکر کے نیچے رکھو جو کہتا ہے کہ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے. نبی اعتبار کر رہا ہے تو اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا. تو کون ہوتا ہے؟ کلمہ نبی کا ہے, کلمہ میرے اللہ کا ہے, تو کون ہے؟ میں اپنے نبی کے پیچھے چلنے والا ہوں. زور سے کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار حضرت ابو بکر کو نہیں پکڑنے دی. توجہ دینا. حضرت عمر کو نہیں پکڑنے دی, حضرت علی کو نہیں پکڑنے دی. انہیں کہا ساتھ چلو, یہ ساتھ چلو. حضور معراج پہ جائیں تو براق کی مہار جبریل کے ہاتھ میں ہو,